آج میں بات کروں گی ایم سی اسٹین کے بارے میں، کیونکہ نیو جنریشن ایم سی اسٹین کو بلائنڈلی فالو کر رہی ہے. تو میرے خیال سے ایم سی اسٹین کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے کہ اس کے نام کی نام کا مطلب آدھا شیطان اور آدھا اینجل فرشتہ کہتا ہے. تو نیو جنریشن جو اس کو اندھا دھند فالو کر رہی ہے، اس کے بہت زیادہ فالوورز ہیں. تو ہمیں شیطان کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے. شیطان کیا ہے جس کے نام پہ اس بندے نے اپنا نام رکھا ہوا ہے. تو نیو جنریشن کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس چیز کو فالو کر رہے ہیں، خاص طور پہ مسلم بوائز گرلز جو لڑکے لڑکیاں جو اس کو فالو کرتے ہیں. نیو جنریشن خاص طور پہ جو اس کو زیادہ تر لوگ جو ہیں بالکل چھوٹے چھوٹے 10 سے 20 سال کے درمیان لڑکے لڑکیاں اس کو فالو کرتے ہیں. لڑکے زیادہ فالو کرتے ہیں، ٹین ایجرز. تو ان کو جاننا بہت ضروری ہے کہ سیٹین ایم سی اسٹین جو کس شخصیت کے نام پہ ہے، یا کیا ہے جس کے اوپر اس نے اپنا نام رکھا ہوا ہے، یا کیا بننا چاہتا ہے اور لوگوں کو کیا بنانا چاہ رہا ہے. تو اس کو فالو کرنے سے پہلے آپ اسٹین کے بارے میں جان لیں. رشتوں کو درس دینے والا استاد جسے اللہ نے بلند مقام بخشا تھا، لیکن ایسا کیا ہوا کہ اس نے خدا سے بغاوت کر دی اور دربار الہی سے دھتکار دیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل آسمانوں پر 2 قسم کے مخلوق رہتی تھی، ایک نوری اور دوسری ناری. نوری مخلوق نور سے کس چیز نے منع کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے. میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کھنکھناتے گارے سے پیدا کیا ہے. اللہ نے فرمایا اب تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو چکا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے. عزازیل نے کہا اے میرے رب، مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے. فرمایا جا، میں نے تجھے متعین وقت کے دن تک مہلت دے دی. اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، اور ان کے دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے. اللہ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا. ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور یوں بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد عزازیل ابلیس بن گیا. اپنی غرور و تکبر اور رعونت کی بنا پر اس کی ہزاروں سال کی عبادت و ریاضت ضائع ہو گئی اور اسے عرش سے فرش پر پٹک دیا گیا. اسلام کے علاوہ دوسرے مذہبی کتابوں اور عقیدوں میں بھی ابلیس یا عزازیل کا ذکر ملتا ہے. یونانی کتابوں میں اسے اپولین اور کتاب مقدس میں لوسیفر یا سیٹن کہا گیا ہے. زمانہ قدیم سے ہی ایک منفرد مذہب اور گروہ اس شیطان یا لوسیفر کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، جن کا ماننا یہ ہے کہ خدا سے لوسیفر کا بغاوت کرنا بالکل درست تھا. وہ عزازیل کو ایک عظیم قوت قرار دے کر خدا کی مخالف میں کھڑا کرتے ہیں اور شیطان کی عبادت کرتے ہیں. اس مذہب کے ماننے والوں کو سیٹنسٹ کہا جاتا ہے. روایتوں کے مطابق ابلیس کی موت کا وقت اسرافیل کے پہلے اور دوسرے سور پھونکنے کے درمیان کا وقت ہے. جب اسے دی گئی مہلت